اللہ الذی خلق السماوات، وہی سچا مالک اکیلا اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کی شکل میں پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، تم جو کھیتی کرتے ہو، تم جو بیج ڈالتے ہو، اس کو اگایا اسی بارش نے، اس کو دھوپ ملی، اس کو ہوا ملی، اس کو ٹیمپریچر ایٹماسفیئر مالک اس لائق کا رکھا تو اس میں سے فصل نکلی، پھل نکلے، من الثمرات، فاخرج، اسی مالک نے نکالا بھی من الثمرات، تمہارے لیے دانے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے، من الثمرات رزقا، پھلوں کا رزق، لکم تمہارے لیے، وسخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیمیکل اور فزیکل اصول میں باندھ دیا کائنات کی ہر چیز کو، وہ تو مسلم ہیں، سرنڈر ہیں، اس اصول میں بندھے ہوئے ہیں تمہارے لیے، اور تمہیں ایک کام کے لیے دنیا تک گیان ایمان پہنچانے کے لیے پیدا کیا، وسخر لکم الفلک، اس کشتی کو پانی پر تمہارے لیے فلیٹ چلا دیا، پانی کے اوپر چلتی ہلتی ہے، مسخر کیا، ڈوبتی نہیں ہے یہ لکڑی کا پانی پر تیرنے کا اصول مالک نے بنایا، تب تم کشتیاں بناتے ہو، لتجری فی البحر، تاکہ کشتیاں چلے سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا نہروں کو، وسخر لکم الشمس، تمہارے لیے لٹکا دیا سورج کو، چاند کو، تاروں کو، پلانٹس کو، گیلیکسیز کے اندر جس کی کوئی گنتی نہیں، جب سے کائنات بنی کچھ تاروں کی روشنی آج تک زمین پر پہنچی نہیں، ایک سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ چل رہی، آج تک زمین تک نہیں پہنچی، یہ سب تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے سجا دیا، زینا السماء الدنیا، آسمان پہلا دنیا کا، اسے سجا دیا ہم نے، وسخر لکم الانہار، پانی کی نہریں تمہارے قبضے میں، تم اسے زمین میں آسانی سے کدھر بھی مول لو اور کدھر بھی لے کے چلے جاؤ، اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ تم بناتے ہو، وسخر لکم الشمس، لٹکا دیا سورج کو 6 مہینے تک، رب المشارق والمغارب، روز مشرق اور مغرب چینج کرتا ہے، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین رب المغربین، 2 مشرق اور مغرب، روزانہ کا مشرق مغرب 6 مہینے تک سورج، چاند اور تاروں کا بدلتا، پھر اسی جگہ پر ریٹرن آتا، والقمر دائبین، اور یہ سورج اور چاند جاری ہیں، چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے، ہاں، اور ایک وقت آئے گا ٹکرا دے گے، ایک پلینٹ کو مالک نے چھوڑ دیا، عطا امر اللہ، اللہ کا معاملہ نکل گیا، وہ پلینٹ ایک سے آ کے ٹکرائے گا، پوری گیلیکسیز ختم ہو جائیں گے، سب ٹکرا جائیں گے، نشٹ ہو جائیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا، والقمر دائبین، الشمس والقمر دائبین، یہ سب جاری ہیں، تیر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں چل رہے، وسخر لکم اللیل، اور تمہارے قبضے میں رات کو دیا، اندھیرا کر دیا ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے، والنوم سباتا، وجعلنا اللیل لباسا، اس لباس کی چادر کے اندھیرے میں ڈھانک دیا رات کو، تاکہ تم گناہ کرو، اس لیے نہیں، تاکہ تم آرام سکون حاصل کرو، ان لک فی النہار سبحا طویلا، مالک کی تعریف کے لیے، لوگوں تک گیان ایمان پہنچانے کے لیے دن بھر تمہیں مصروفیت ہے، وسخر لکم اللیل والانہار، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر مالک کی نشانی ہے، وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو مانگا وہ بھی دیا، بنا مانگے دیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تم نے کچھ نہیں مانگا تب بھی ہر ایک چیز دیا، فاسفورس دیا، کیلشیم دیا، آکسیجن دیا، ماں کے کھانے میں سے حصہ دیا، ایمنیوٹک فلوئڈ تم سویلو کرتے تھے اور پیچھے اینس سے نکالتے تھے، وہاں بھی تمہارا کھانا پینا چالو تھا، اس ایمنیوٹک فلوئڈ کے اندر ہر چیز ہم نے پہنچایا، پلیسنٹا رکھا، سرکولیشن اس پلیسنٹا کے ذریعے تم کو اندر گیا، جب تم پیدا نہیں ہوئے جب تک سرکولیشن الگ تھا، دل کے اندر ہول تھے، سوراخ تھے، جیسے ہی پیدا ہوئے وہ سوراخ بند ہوئے، اب سرکولیشن چینج ہو گیا، انشأناہ خلقا آخر، ہر ایک، اور تمہارے پھیپڑے بند تھے ماں کی پیٹ کے اندر، ڈائریکٹ سانس ہوا نہیں لیتے تھے، باہر آئے پھیپڑے کام کرنا شروع کیے، اب تم اس پھیپڑے کے ذریعے آکسیجن لینا شروع کیے، ہاں، یہ
انشأناہ خلقا آخر، یہ سب جو ہم نے کیا تمہارے لیے، کچھ تو تم نے مانگا آنے کے بعد وہ بھی دیا اور بنا مانگے بھی دیا۔ وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ، مالک کی نعمتیں گننا شروع کرو، کیلکولیٹر لاؤ، کمپیوٹر لاؤ، شمار کرو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، نمبر آف دا نعمت تم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے، ایک ایک نعمت کے اندر کیا تمہارے لیے فائدہ نقصان، ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہے، تم اسے احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے کیمیکل اور فزیکل چینجز ایٹماسفیئر میں، فضا میں، ہوا میں ہوتے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے، یہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بتاؤ، وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا، اگر تم گنو گے نعمت اللہ، مالک کی نعمتیں، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر انڈیل دیا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور وہ سچا مالک بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی مالک ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اس کی نعمتیں بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ بتاؤ کیسی چیز ہے؟ وہ آکار جو پیدا کیا وہ بھی ظاہر اور باطن دونوں ہے، وہ نراکار پیدا کرنے والا وہ بھی ظاہر اور باطن ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے، کچھ نہیں تھا جب سے ہے، سب نشٹ کر دے گا جب بھی رہے گا، والآخر، آخر میں وہی بچے گا، سب برباد کر دے گا، فنا کر دے گا، والظاہر، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے، ہر چیز میں اس کی دلالت ہے، ہر چیز میں اس کی آیت ہے، ہر چیز میں اس کا چمتکار ہے، نشانی ہے، وہ ظاہر ہے، ہر چیز چلا چلا کے کہہ رہی وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، میرا پیدا کرنے والا ایک، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تم جو دیکھتے اس کی بھی قسم مالک کھا رہا، تمہیں جو نظر نہیں آ رہا اس کی بھی قسم کھا رہا، کرونا وائرس تمہیں نظر نہیں آتا اس کی بھی قسم کھا رہا، یہ مالک کا پیدا کیا ہوا، چائنا والے کلچر کر رہے تو اس کا پوٹینشیلٹی بڑھ گئی اور تمہیں نقصان پہنچایا، ان تمام چیزوں کی قسم کھاتا، اس کی نعمتیں، اس کی آیتیں، اس کی باتیں، اس کا گیان ایمان کی طرف کھینچنے والی ساری چیزیں چھپی ہوئی بھی ہے، اوپن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اور وہ بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ مالک بھی چھپا ہوا ہے اور ظاہر بھی ہے، تمہاری شرک سے قریب چھپ کر بیٹھا، تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس سے قریب نہیں ہوتے، ہاں ہر طرف اس کی نشانیاں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ، استوى علی العرش، عرش پر قبضہ کیے ہوئے، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اس کے علاوہ کوئی خدا ہوتا اس عرش والے کو عرش سے گرا کر کھینچ کے اس پہ قبضہ کر لیتا، نہیں ہے کوئی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، مالک کی نعمتوں کو تم گنو گے، لا تحصوها، گن نہیں سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، ظلوما جہولا، جاہل ہے، یہ گیان لے لے، جہالت سے دور ہو جا، پکے علم پر آ جا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا گیان ایمان، سب سے بڑی مائتی، سب سے بڑا ایجوکیشن، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی یونیورسٹی یہ گیان کی یونیورسٹی ہے، یہ گیان کا علم ہے، فعلم تو جان لے انہ لا الہ الا اللہ، اس مالک کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی ایشور پرمیشور گاڈ نہیں، کوئی اللہ الالہ نہیں، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے تمام خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا بنا لیا، یہ کیسا گیان ایمان ہے؟ یہی تو سب سے بڑی نالج اور مائتی اور ایجوکیشن ہے، یہی تو العلم ہے، یہیں سے تو ساری سائنس کی برانچز نکلی ہوئی ہے۔ کتاب فصلناہ علی علم، اس گیان ایمان کی کتاب کو سائنس کے ذریعے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، سائنسی اصولوں کے ذریعے، یہ جو جتنی آیتیں نشانیاں کائنات میں اور تمہارے بدن میں جسم میں ہے، ان کو سائنس کی ریسرچ کے ذریعے مالک تک تم پہنچو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا دیا، نہیں مانگا تو بھی 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں سب کچھ دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو اگر گننا چاہو گے، شمار کرو گے 1 2 3 نمبر میں، تو لا تحصوها، نہیں گن پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس کے بعد بھی انسان ظالم اور جاہل ہے، ظلوما جہولا، گیان ایمان آنے کے بعد، العلم آنے کے بعد، مالک کی وڑک آنے کے بعد، سچے مالک کی پہچان آنے کے بعد، کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا بنا دیا۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ تمہارے خداؤں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ ھذا الذی نزل علیہ الذکر، گیان ایمان کی نصیحت، یاد دہانی
یعنی اس کے اوپر اتری ہے۔ ہاں بھائی آ جاؤ قیامت تک اسی گیان ایمان پر آ کر تمہیں مکتی ملے گی۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ سن کر سمجھ کر اپنی بھاشا میں گیان ایمان بائبل میں، توریت میں، انجیل میں، ما فی الصحف الاولی پہلے کی کتابوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ اور ہر نبی رسول پیغمبر کی کتابوں میں، ان کی دعوت میں، ان کے بلاوے میں، ان کی زندگی میں یہی گیان ایمان تھا، اور قرآن لاسٹ اور فائنل اس کے اندر یہی گیان اور ایمان ہے۔ پھر بھی ظالم اور جاہل بنے ہو، کیوں اگیانی بنے ہو؟ ظلومن جہولا لظلوم کفار، بہت زیادہ اگیانی بنے ہو، کافر کفار انکار کرنے والے مالک کی نعمتوں کا۔ اس نعمتوں میں مالک کی نشانی کیوں تلاش نہیں کرتے؟ چھپی ہوئی اور ظاہر، اس چھپے ہوئے اور ظاہر کی طرف کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کے گیان کو کیوں نہیں لیتے؟ اس کے نراکار روپ کو دیکھ کر، اس وڑک کو لے کر اس گیان ایمان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کافر بنے ہو؟ کیوں اگیانی بنے ہو؟ ایک بندے کو برا لگ گیا، اگیانی کو تم کافر کیوں کہتے؟ قرآن نے کافر کیوں کہا؟ کہ وہ جس حق کو اس کے دل نے مان لیا اس پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ جسے وہ سمجھ گیا، دن رات دیکھ رہا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دن رات ہماری نشانیوں اور آیتوں سے چھپی اور ظاہر نشانیوں کو دیکھ رہا، چھپے اور ظاہر خدا کو سمجھ جا رہا، پھر بھی اسے دل میں چھپا لے رہا، وَجَحَدُوا بِهَا، اس کا انکار کر رہا، پردہ ڈال دے رہا، ہاں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کا نفس یقین کر چکا، ہاں ایمان لا چکا، ان کا نفس مان چکا، ارادہ دل مشیت اس کی نیت مان چکی، اس کا نفس مان چکا، اس پہ پردہ ڈال دے رہا، تو کافر ہے۔ جیسے کسان جب مٹی کے نیچے بیج دبا دیتا، اسے بھی عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اعجب الکفار نباتہ، اس بیج کا کوپلیں پھٹنا کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے مٹی کے اندر بیج کو چھپایا تو عربی میں کافر کہا گیا۔ جس دل نے وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، سچے مالک کا یقین ہے، سچا مالک تیرے دل کے قریب، شہرک کے قریب بیٹھا ہوا، اس کو تو چھپا لے رہا، اس قریب والے سے قریب نہیں ہو رہا، اس قریب والے سے دور ہو جا رہا، تو کافر ہے، چھپانے والا، اس بڑی حقیقت کو چھپا رہا، دل تیرا مان لیا اس کو چھپا رہا، اس لیے تو کافر ہے، چھپانے والا ہے۔ کافر کا مطلب چھپانے والا، مت چھپا، اس گیان ایمان کو ظاہر کر دے، مان لے، اس خدا کو مان لے، اس کے نراکار روپ کو سمجھ لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اس مالک کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ سب وہی کر رہا، اور اپنے نبیوں کے ذریعے بہت ساری کتابیں بھیجی، لاسٹ اور فائنل یہ گیان ایمان کی قرآن بھیجی، پھر بھی انسان لظلوم کفار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سنتے ہیں انشاءاللہ آگے۔